کہ مرنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یار جدائی کے دن آ گئے، اب سارے مجھ سے بچھڑ رہے ہیں، گھر والی بھی بچھڑ، اگر بیوی جوان ہے وہ بھی شادی کر لے گی، ظاہر اس کا حق ہے، کرے گی کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کا تھوڑا مر گئے جاؤ. یعنی یہاں پوری بات اللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مرنے والے کو یقین ہے کہ جدائیاں آ چکی ہیں، معاملہ میرا فائنل ہو گیا ہے، معاملہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہا کہ پنڈلی پنڈلی سے یوں لپٹ جاتی ہے غم کے مارے، خوف کے مارے، غم کے مارے. آپ دیکھتے ہو جو مر رہا بندہ ایسے اکڑ جاتا ہے، بالکل سخت ہو جاتا ہے. رب قرآن میں کہتا ہے اس کے پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. کیوں؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کائس مرنے والے کی واپسی تیرے رب کی طرف ہو رہی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور لوگوں تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں ایویں پیدا کر لیا تھا، کیا تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمانوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی واپسی بھی میرے طرف، ان کا حساب بھی مجھ پر ہے. اللہ کہتا ہے بندہ گھبرا رہا ہے. کیوں گھبرا رہا ہے؟ واپسی تو سب کی ہے. پھر رب کریم نے ریزنز بتائے، اسباب بتائے کہ یہ بندہ اتنا ڈر کیوں رہا ہے. حالانکہ اس کی رب سے ملاقات ہے، وہ رب ہے جو اپنی سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. ماں کے گھر پہ کبھی ڈرتے ہو جاتے ہوئے؟ نہیں ڈرتے نا بھائی، اماں کا گھر ہے، یہ تو رب ہے. کیوں وہ بندہ ڈر رہا ہے؟ اب آئیے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى، کہا کہ تصدیق اس نے نہیں کی، نماز اس نے نہیں پڑھی. آؤ بتاؤ. کہا کہ ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ مجھ سے ملاقات کا شوق کیوں نہیں رکھ رہا یہ بندہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے کتاب کی تصدیق نہیں کی، میرے کتاب کو اس نے کھولا نہیں، اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. اب کہیں گے یار مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تو کتاب کو ماشاءاللہ بڑا فائدہ لیا کتاب سے. بھئی کیا فائدہ لیا آپ نے اس کتاب سے؟ کہ وہ ہمارے بڑے بوڑھے مر جاتے تھے نا، مولوی صاحب کے پڑھ جاتے تھے. مولوی صاحب یہ پڑھنا نہ پڑھنا جائز نہ جائز تو دور کی بات ہے، لیکن کون پڑھنے آ گئے؟ مولوی صاحب بچے لے آیا، 20 منٹ میں اس نے قرآن پڑھ لیا. آپ نے ماشاءاللہ اچھے کھانے تیار کیے ہیں، اور خاص کر کے وہی کھانے تیار کیے جو مرنے والے کو پسند ہے. سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی؟ کھائے ملا موٹا ہوئے مردہ، کیا خیال ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ میں بات نہیں ہے، مجھے سمجھا دینا کہ یہ قسم قسم کے کھانے مولوی صاحب کھا رہا ہے اور اس کا فائدہ مردے کو جا کے پہنچے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ تم نے جو مردوں کے کھانے تیار کیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتا دو نا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے صحابہ شہید ہوئے، اپنے گھر والے فوت ہوئے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سارے فوت ہو گئے. آپ کی زندگی میں کوئی ایک جگہ تو دکھا دو کہ پیغمبر نے کسی کو کہا ہو، خود کیا ہو، دکھا تو دیجیے ہمیں. نہیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ہے تو لا دینا، حسن صاحب بیٹھے ہوئے، مجھے پھر فون کر دینا. اچھا کام ہے، کھانے مفت کے ملیں گے، اور کیا چاہیے. اللہ کے بندو، قرآن سے یہ فائدہ لیا کہ نہیں صاحب ہمارے ہاں محلے میں دکان کھلی تھی، وہ بھی حجام کی. حجام سمجھتے ہو نا؟ ماشاءاللہ وہ جو داڑیاں صاف کرتے ہیں صبح صبح، ناشتہ بعد میں کرتے، سنا میں نے یہ بیگم سے کہتے ناشتہ تیار کر لو جب تک میں سنت کو آگے پیچھے کر لوں. جب تک میری داڑھی نہیں مڑے گی اس وقت میرے پیٹ میں حلق میں جو ہے نا ناشتہ اچھا نہیں لگے گا. چلو ان کی مرضی ہے، لیکن افسوس مجھے ان نوجوانوں پر ہے جو کشیدہ کاری کی ہوئی داڑھیوں پر.
عجیب ہے، کیا یہی جگہ رہ گئی تھی تمہاری؟ ہاں، یہ ڈیزائن بنانے کے لیے کیا داڑیاں رہ گئی تھی اور تمہاری ڈیزائنیں ساری کی ساری ختم ہو گئی؟ اللہ کا خوف کرو، یہ رب کے عذاب کو دعوت دینی ہے کہ داڑھی تم رکھتے ہو رکھو، نہیں رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں رکھ رہے آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ استہزاء تو نہ کرو، اس کے ساتھ مذاق تو نہ کرو، یہ مہنگا پڑے گا مذاق، یہ فیشن، یہ شو تمہیں مہنگا پڑے گا، بتا دوں آپ کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا میں اور میرا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے رہ گئے تھے، باقی لوگ تمہارے سب ختم ہو گئے؟ تو وہ مولوی صاحب دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس حجام کے کاروبار کو برکت دو، یہی قرآن آیا ہے۔ آپ کے محلے میں ڈاکٹر صاحب نے کلینک کھولی ہے، مولوی صاحب کو بلا لیا، اس نے آخر کھایا ہے تو دعا تو کرے گا نا بابا، ایسے تو نہیں جائے گا وہ بھی، ہاں، اگلے نے جو محنت کی ہے اتنی آپ کو کھلانے کے لیے، یا اللہ کاروبار میں برکت دینا ڈاکٹر صاحب کا۔ یہ جتنے بھی گجر چوک والے بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب کا کلینک بھرا رہے ہمیشہ مریضوں سے، یہی دعا کر رہے ہو؟ کیا یہی قرآن تھا؟ یہی میرا آپ کا عمل رہا ہے اس پر؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لوگوں کے اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا، وہ ہل بھی جاتا اور ریدا ریدا ہو جاتا۔ تم نے کیا سمجھا میری کتاب کو؟ آپ نے خالی دنیا کے اغراض کے لیے میرے کتاب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ورنہ حقیقت یہ کہ یہ اتنا اہم اور بلند کتاب ہے، اتنی عزت والا کتاب ہے، اتنی برکت والا کتاب ہے، کہ اتنی فضیلت والی کتاب ہے یہ، اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، وہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مرنے والا کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے میرے کتاب کی تصدیق نہیں کی۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نمازیں پڑھی۔ نماز یہ دن رات کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 17 رکعتیں فرض ہیں ٹوٹل، حساب کیجئے۔ فجر سے لے کے عشاء تک 17 منٹ ہے، اگر اس کو 2 سے ضرب دو تو 34 منٹ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے اور آپ نے کس کس کو وقت نہیں دے رکھا؟ گھر والوں کو وقت دیا ہے، دوستوں کو وقت دیا ہے، کاروبار کو وقت دیا ہے۔ ماشاءاللہ ٹچ موبائل ہے آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، ساری رات دیکھتے رہتے ہو، ہاں آپ نے ہر چیز کو وقت دے دیا، لیکن آپ کے پاس میرے پاس وقت کیا ہے؟ رب ذات جس نے مجھے اور آپ کو لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے جو ہم رب کے پاس آ جائیں۔ کیا نمازیں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول کتنی محبت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں آپس میں محبت ہے، کافروں پر سخت ہیں۔ آج ہم دو بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ چھوڑ یار بھائی جا رہا ہے ادھر کو، بھائی جا رہا ہے تیرا دشمن توڑے جا رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک پڑوس والا دوسرا پڑوس والے کو دیکھنا نہیں چاہتا، گوارا نہیں کس کے چارہ آ جائے۔ ملاقات ہوگی تو خالی گردن ہوں ہاں کر کے چلے جائیں گے، حال حوال نہیں پوچھنا۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر ان کے ساتھیوں کی بتا دوں خصوصیت کیا ہے کہ سختی ضرور ہے، لیکن کافروں کے لیے، مومن کے لیے، اپنے لیے، دوستوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے من کے اندر تنگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو میرے پیغمبر ان کے صحابہ کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں تو کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک ہی چاہت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا فضل مل جائے، بس۔ یہ پیشانی جھکانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ گھٹنے ٹیکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمین پر ہاتھ لگا کے پاؤں ٹکا کے اور آپ نے اپنی جوانت پیشانی ٹکا کے رب پر اعلان کر دیا اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے نیچے ہوں۔
اس لیے خالق کائنات کو عبادات میں سب سے زیادہ پسند سجدہ ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں 700 مقامات پہ ذکر کیا ہے سجدے کا، نماز کا. کتنا؟ 700 مقامات. ورنہ اللہ کی بات تو ایک ہی کافی ہے نا. تراہم رکعا سجدا، تو میرے پیغمبر ان کے صحابہ کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں. مقصد ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا کہ سجدے کرتے کرتے ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان آ چکے ہیں. اور یاد رکھیے، مختصر بات کر رہا ہوں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، 5 منٹ چلے. قیامت کے دن خالق کائنات اگر رسوا کرے گا تو سب سے پہلے بے نمازی کو. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. کہا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، یدعون الی السجود، پکارے جائیں گے، آواز دی جائے گی آؤ اللہ کو سجدہ کرو، فلا یستطیعون، لیکن یہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے. پکارنا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. معلوم ہوا کہ نماز جو ہے، سجدہ جو ہے، رب کریم نے قیامت کے دن بھی رکھا ہے. سورت قلم ہے، 29واں پارہ ہے، قرآن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہو کہ اللہ بلائے گا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ اور بندی. جس طرح بندوں کو نماز میں نخرے ہیں، بہانے ہیں، اس طرح میری ماؤں بہنوں کو ہم سے بھی زیادہ بہانے ہیں. بچے نہیں چھوڑتے، کپڑے صاف نہیں رہتے، وقت گھر میں نہیں ملتا، کام کاج زیادہ ہے. میں کہتا ہوں خالی پڑوس میں شادی ہو جائے تو 3 مہینہ نہ خود سوتی ہو نہ گھر والوں کو سونے دیتی ہو، کتنا ہنگامہ مچاتی ہو، کتنا تہلکہ مچاتی ہو. شادی کسی غیر کی ہے، پھنس گئے گھر والے دوسرے، نہیں یہ جوڑے تو میں نے پہن رکھے ہیں، اب تو میں نے نیا جوڑا لینا ہے. اب تو یہ ایک دفعہ دیکھ لیا کسی نے، مجال ہے کہ عورت دوسرا جوڑا پہنے. یار مرد لوگ تو پتہ نہیں، مسکین لوگ جو مل گیا پہن کے چلے گئے. اور پھر ان کو جی میز پہ چاہیے، جوتے بھی میز پہ ہونے چاہیے، کپڑے بھی میز پہ ہونے چاہیے، دوپٹہ بھی میز پہ ہونا چاہیے. یہ ساری میچیں تو جانتے ہیں آپ، لیکن جب بات آ جائے رب کی، بات آ جائے نماز کی، تو ماشاءاللہ آپ کے پاس چٹھا کھلا ہوا ہے. یہ بھی مجبوری ہے، یہ بھی بیماری. ہاں ٹھیک ہے، جو رب نے آپ کو اجازت دی ہے ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح مرد پر فرض ہے، اس طرح عورت پر نماز فرض ہے. جائیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بندہ ہو بندی سب کو پکارا جائے گا، آؤ اللہ کو سجدہ کرو. طاقت نہیں رکھ سکیں گے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس کی تشریح میں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز میں کوتاہی کی، نماز میں سستی کی، نماز میں ریاکاری کی، رب کریم قیامت کے دن اس پر عذاب ڈال دے گا. عذاب کیا ہوگا کہ کمر اس کی اینٹ جائے گی، سن ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، اس کے اندر لچک ختم ہو جائے گی. سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا. آواز آئی آؤ، دنیا میں بھی آواز آتی تھی نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف. جب ہمارے کان میں پڑتی تھی کہ نماز پڑھنی نہیں ہوتی تھی تو ہم کسی ہوٹل میں چلے جاتے، دکان میں چلے جاتے، گھر پہ چلے جاتے، اوطاقوں میں چلے جاتے، اگر میری زمین ہے تو زمینوں میں چلے جاتے. مقصد یہ کہ نماز سے آپ بچ گئے، بڑا کمال کر لیا. نماز سے بچ گئے، بڑا کمال کر لیا آپ نے. وہاں کیسے بچو گے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کہا کہ اس دن انسان چاہے گا کہ بھاگ کر اپنی جان چھڑا لوں. کہا خبردار، تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. کہے گا چلو میں کہیں چھپ جاؤں، پناہ لے لوں. لا وزر، کہا کہ تمہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یعنی پھنس گئے، نہ بھاگ سکتا ہے نہ پناہ مل سکتی ہے. بھاگے گا تو کتنا بھاگے گا؟ صحیح مسلم کی سیدی سے جس بندے نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی دولت کی، اس کی دولت قیامت کے دن بڑا سانپ اور اڑدا بن جائے گا.
بندہ آگے یہ پیچھے، اللہ تعالیٰ اس سانپ کو بولنے کی توفیق دے گا، وہ کہے گا نہ مالو کا نہ کنزو کا، او بھاگنے والے کہاں جا رہے ہو؟ وہ دنیا میں کیسی مجھ سے آپ کو محبت تھی، آج اتنی دوری کا ہے کی؟ تو بندہ سوچے گا کہ دنیا میں کچھ اور حیت تھی، یہاں کچھ اور حیت ہے، لیکن بھاگ کر کہاں بھاگے گا؟ بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ کا رسول فرمایا کہ اس کو پکڑ لے گا سانپ، اس کے جسم سے لپٹ جائے گا اور اس گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو ڈستا رہے گا، 50,000 سال تک یہ سزا ہوگی، پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسے معاف کر دی چاہے اسے چھوڑ دے، بھاگنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے سجدہ کرو، اب بندہ سجدہ کرے گا کیونکہ یہ دنیا نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہا کہ بندے کو میں نے ڈھیل دے رکھی تھی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یہاں ڈھیل ہے وہاں ڈھیل بھی نہیں، ڈیل بھی نہیں، یہاں ڈیل دے کے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، لے دے کے جان چھڑا دی، لیکن وہاں لینا دینا بندہ چاہے گا ضرور، وہاں بھی ڈیل کرے گا، یہ نہیں کہ نہیں کرے گا، کرنے کی کوشش تو کرے گا۔ کیسے ڈیل کرے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی وصاحبتی واخی، کہا اس دن مجرم چاہے گا کہ ڈیل ہو جائے میری رب سے کہ میری جگہ پر میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اسی کو ڈیل کہو گے نا، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے نا بھائی، یہ لو اور دو جان چھوڑو۔ رب کہتا ہے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے رب، ہاں بولو، یہ میری اولاد ہے نا، اولاد ساری آ گئی، اس کو جہنم میں ڈال دو، وصاحبتی وبنی، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال، وہ بیوی جس کے کہنے کو میں نے کبھی دنیا میں نہیں ٹالا، جو محترمہ نے کہا میں نے ماشاءاللہ پیش کر دیا، نہیں تھا تو قسطوں میں بھی لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیا، کیونکہ سرکار راضی تو پورا گھر راضی۔ کیا خیال ہے؟ انکار کر کے تو دیکھو، ہاں بھائی پورا تو کرنا ہے نا صاحب۔ کہے گا کہ میری بیوی کا میں نے دنیا میں کوئی بھی کہنا نہیں ٹالا، اللہ اس نے جو بھی کہا میں نے دے دیا، آج اس کو ڈال دو نا میری جگہ پہ جہنم میں۔ اللہ کہے گا کیوں؟ تیری بیوی تیری جگہ نہیں جائے گی، تیری اولاد نہیں جائے گی، تیرے بھائی نہیں جائیں گے، او میرے رب میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال۔ خاندان یعنی بدبخت نانی دادی خالہ ماسی جو کچھ بھی ہے، کہتا رب سارے جہنم میں ڈال دو۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، کہے گا میرے رب دنیا کے سارے بندے جہنم میں ڈال لیکن مجھے چھوڑ دو نا۔ اللہ کہتے خبردار، انہا لظی نزاۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، چہرے کی کھال ادھیڑنے والی ہے۔ او میرے بندے یہ دنیا نہیں کرے ایک بھرے دوسرا، میں نے نام ہی کیا رکھا ہے؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہوں، آج تو سے انصاف ہو کر رہے گا، تیری جگہ کوئی نہیں جائے گا، مجرم اپنی جرم کی سزا پائے گا، جس نے کیا ہے اس نے نبھانا ہے۔ تو یہاں پر حکم ہوگا آؤ سجدہ کرو۔ مسئلہ اس کے لیے یہ ہے، مرد و عورت کے لیے جو نمازوں کی سستی قائلی کرتے رہے، ان کی کمر تو اینٹھی ہوئی ہے، سن بنی ہوئی ہے، سجدہ کر نہیں سکتے، فرمایا کہ بندہ جیسے ہی سجدہ کرے گا، کیونکہ وہاں کو ماننا ہے، وہاں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، جیسے ہی سجدہ کرے گا الٹا پڑا ہوگا، پوری کائنات کے سامنے نشانی ہوگی یہ وہ بندہ ہے جو نمازوں سے دور تھا۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہا کہ آنکھ ڈرتی ہوگی، ذلت اور خواری اس پر مسلط ہوگی۔ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ سالمون کی دو معنی کی گئی ہے۔ رب کہتا ہے یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، سالمون کی معنی یہ کہ بچ بچا کے نکل جاتے تھے۔
اور دوسری معنی یہ ہے کہ یہ صحیح سلامت ہے. آج اگر یہ عذاب میں تو میں نے ابھی ان کو عذاب دیا ہے, دنیا میں کوئی ان پر عذاب نہیں تھا, دنیا میں ٹھیک ٹھاک تندرست صحیح تھے, لیکن جب میرے لیے بلایا جاتا تھا یہ دنیا کے ہر ایک کے لیے بلاوے پہ چلے جاتے, لیکن میرے بلاوے پہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی. بہرحال میرے محترم, قصہ مختصر, یہ نہ سمجھنا کہ ہم خالی کندھے دے رہے ہیں, وہ دن آنے والا ہے کہ کوئی اور بھی ہمیں کندھا دینے والا ہوگا. ایسا نہیں کہ جی کندھے میرے تھک گئے, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ تھکان ہلکا ہو جائے گی, وقت آ جائے گا. آنا تو ہے لیکن تیاری کتنی ہے, یہ میں نے اور آپ نے تیاری کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو قبر کی تیاری کر لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سامنے جنت کا, جہنم کا, قبر کا ذکر آتا تو قبر کا ذکر آتے ہی زار و قطار رونے لگتے. تو کسی نے کہا تھا آپ جنت و جہنم کے معاملے میں اتنا نہیں رو رہے, آپ قبر کے معاملے رو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قبر پہلی منزل ہے, قبر پہلی منزل ہے, پہلا اسٹیپ ہے. اگر بندہ پہلی منزل پہ کامیاب ہے تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگا. اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں, قبر میں بھی کامیابی مل جائے, کیونکہ منکر نکیر سوال تو کرتے ہیں نا, وہاں کامیاب ہو گئے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں. آپ نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا, جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے. تو اس کے لیے ہم نے آپ نے تیاری کرنی ہے. رب کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.